کے لیے کہے گا ہو جاؤ ہو جائے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اطاعت کی بنیاد پر بندہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے کہے ہو جا وہ ہو جائے گی, تب سمجھ میں آئے گی کہ کسی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے کیسے ہوتا ہے, تب سمجھ میں آئے گا کسی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹتا کیسے. انسان اطاعت کر لے اس منزل پر پہنچے. ایک عورت تھی اپنے چھت پر کپڑا پھیلا رہی تھی, تو ایک گود میں اس کا بچہ تھا, تو ایک ہاتھ سے بچہ لیے تھی اور دوسرے ہاتھ سے کپڑا, وہ بچہ ہونکا, دوسرے ہاتھ میں کپڑا, وہ سنبھال نہیں پائی, چھوٹ گیا چھت سے گر گیا نیچے. اب ماں چلائی, ادھر سے ایک چچا میاں آ رہے تھے, یہی بدر صاحب پی ایچ کے رہے ہوں گے, کوئی بڑے چھوٹے رہے ہوں گے, تو چچا میاں آ رہے, دیکھا یا اللہ, جیسے ہی کہا یا اللہ وہ بچہ فضا میں رک گیا. چچا آرام سے آئے, ہاتھ بڑھایا, ایسے پکڑا بچے کو, رکھ دیا اٹھا کے نیچے. سمجھ گیا. اب یہ چیز دیکھ کے تو پبلک تو پاگل ہو جائے گی نا, پھیر دیا, ارے چچا آپ کیا ہے, کہ کچھ نہیں یار, تمہاری طرح کے انسان, ہماری طرح کے انسان ہے صاحب. آپ نے کہا یا اللہ, بچہ وہی رک گیا, یہ 2 دن چاہ رہا ہے. 70 سال سے 80 سال سے اللہ ہم سے کہہ رہا یہ کر, ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب, نماز پڑھ, ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب, روزہ رکھ, ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب. 70 سال سے ہم کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک بار ہم نے کہہ دیا یا اللہ, تو اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ایک انسان یہاں تک جا سکتا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے, لیکن اس کی بھی گارنٹی نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جس پر دین تاکید کر رہا ہے بار بار, گھمنڈ مت کرو, غرور مت کرو. اتنی اونچائی پہ جا کے یہ ہم آپ کو قرآنی داستان سنانے جا رہے ہیں. صلوات کر رہا ہوں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تفسیر ہمارے یہاں ہے جو ہم لوگوں کے پرانے جو سرکاری مدرسے ہیں ان میں پڑھائی کی جاتی ہے فاطر میں, مجمع البیان. مجمع البیان کے جو مصنف ہیں, کیا نام ان کا, محمد ابن جریر, نہیں مرحوم طبرسی رضوان اللہ علیہ. ان کا قصہ معلوم ہے, مرحوم طبرسی, مرحوم طبرسی کو سکتہ ہو گیا, ہارٹ بیٹ رک گئی, لوگ سمجھے مر گئے. نہلا دھلا کے غسل وسل کر کے ان کو دفن کر دیا گیا, سمجھ گیا. اور اس کے بعد قبر میں ان کو ہوش آ گیا, سمجھ گئے کہ سب سکتا ہوا, لوگ مردہ سمجھ کے, اب نکلے کیسے. وہی انہوں نے قبر کے اندر دیکھے, دوسرا آدمی تو اسی جو ہے وہ تڑپڑا کے مر جاتا, وہی انہوں نے نظر کی پالنے والے یہاں سے نکال دے, قرآن کی تفسیر لکھوں گا. اور وہاں انہوں نے نظر کی, وہی اندر سے چیخے چلائے, کچھ چڑھوائے آس پاس کے, آواز اللہ نے ان کے کانوں تک پہنچائی. وہ دوڑ کے گئے, پبلک آئی, کھودا گیا, نکل. تب انہوں نے اپنی نظر پوری کی. یہ تفسیر مجمع البیان ہے, مرحوم طبرسی رضوان اللہ, اس میں انہوں نے قصہ لکھا, اس تفسیر مجمع البیان میں. صلوات کیسے برباد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو وہ لکھتے ہیں اس میں کہ ایک عابد تھا جس کا نام تھا برسیسا. کیا نام تھا, بے رے ساد یہ ساد علی, برسیسا. عابد بڑا مشہور. یہ کیا تھے, مستجاب الدعوات. برسیسا صاحب کیا تھے, مستجاب الدعوات. مطلب سمجھ میں آئے, جو کہہ دیا وہ پورا ہونا. یا اللہ ہو گیا, نتیجہ آپ کو یہاں تکلیف ہے, یا اللہ شفا دے, ہو گیا کام. تو اب دھیرے 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 مشہور ہونے لگے. ارے بھیا وہ فلاں جگہ عابد ہے, وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے, جس کے لیے دعا کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا. تو جو شہر کا حاکم تھا, اس کی لڑکی پیدائشی نابینا تھی, اندھی تھی. لڑکوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بڑے بڑے جناب ہیں, کہیے تو آپا کو لے جائے وہاں.
تو مرتا نہ تو کرتا کیا بھائی لے جاؤ، ٹھیک تو ہونا نہیں ہے. وہاں عالم یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کا حسینیہ ہے، یہ لائن سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی پہنچ گئے. ملے کہا کہ صاحب ہم شہر کے حاکم کے بیٹے ہیں. تو جس کا رابطہ خدا سے مضبوط ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو بھاؤ نہیں دیتا. ہاں، نہج البلاغہ میں متقیوں کے صفات کا ایک پورا خطبہ ہے مولا کا، جس میں مولا فرماتے ہیں اسی بہتر کو لے کے کہ اعظم الخالق فی اعینہم فالصبر ما دون، ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے، نتیجے میں اس کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں. یہ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں تو اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے ہیں اب اس سے بڑا کوئی. تو مستجاب الدعوات ہے تو کس کو گھاس ڈالیں گے؟ کہنا دیکھو تم چاہے جس کے بیٹے ہو، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. ہمارا قانون ہے صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ بھی چھوڑ دیجئے، ہم صبح دیکھیں گے. مرتا نہ تو کرتا کیا، چھوڑ کے چلے گئے. صبح کو عابد نکلا، ہاں بھائی کیا دقت ہے کوئی؟ یا اللہ یا اللہ. لوگ ٹھیک ہوتے گئے، جاتے گئے یہاں تک کہ لاسٹ میں بیچاری وہ اندھی تک پہنچے. کیا ہوا؟ یا اللہ شفا. جیسے بٹن دبائیے بند چل جاتا ہے نا وقت سے، ویسے یا اللہ فوراً آنکھیں بینا ہو گئی. اب وہ بیچاری اندھی، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس ہی نہیں معلوم، تو اب اس کو تو رکنا ہے کہ بھائی لوگ آ جائیں تب جائیں. دھیرے دھیرے عبادت خانہ خالی ہو گیا. اس پورے مجمع میں بولیے کوئی ہے اتنا بڑا کہ جو یا اللہ کہہ دے اور کام ہو جائے؟ اس کے باوجود شیطان اس کو نہیں چھوڑ رہا. سنا نا یہ ہے. اب وہ پورا جو عبادت خانہ خالی ہو گیا، وہ اکیلی لڑکی ہے، شیطان گھس گیا. اچھا جب آنکھ روشنی آئی تو اور حسن بڑھ گیا. ممبر کا ادب بھی مانے ہے، اشارہ کافی ہے. شیطان نے ورغلایا اس عابد نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس عابد نے اس لڑکی سے زنا کیا. سن رہے ہیں؟ گارنٹی کس کی ہے؟ مت گھمنڈ کرو مولوی صاحب، ڈرتے رہو. اسی لیے کثرت سے پڑھتے رہیے اعوذ باللہ من الشیطان. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اللہ بچائے شیطانی وسوسوں سے. خیر، اب جب شہوت کا بھوت اترا، ارے باپ رے، ابھی یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی تو جا کے بیان کرے گی؟ تو یہ تو ساری عزت تو ملیا میٹ رہی ہے مول صاحب، ان کے پیچھے ہم لوگ نماز. یہ اتنے گندے. اب شیطان پھر گھسا. دیکھیے شیطان ایک بات بتائیں، گناہ کرنے کے بعد آدمی کا چانس بچا ہوا ہے. اب اس کو ایک منٹ سن لیجیے پہلے. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. مجھے میرے بندوں سے کہہ دیجیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم سب معاف کر دیں گے. تو گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، آدمی اگر دل سے کہہ دیا اللہ تو وہ تو شیطان اتنے تھوڑے رکے گا. اس نے گناہ تو خالی کیا ہے، توبہ کر لے گا، بچہ کا لہذا آگے چلو. اب گھس گیا. بیٹا اب یہ جائے گی باہر، سنائے گی، تمہاری تو گئی ہے، کیا کرے گا؟ اب شیطان نے رائے دی مار. جب زندہ نہیں رہے گی تو کیا بولے گا؟ نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری. اچھا جس وقت آدمی ہوتا ہے تو عقل فیل ہو جاتی ہے. انہوں نے صاحب اس عورت کو مار دیا. کون صاحب ہے یہ؟ مستجاب الدعوات ہے نا. دوسرے ہی لمحے دوسرا گناہ ہو گیا. 10 منٹ میں 2 گناہ. قاتل یہ معمولی نہیں ہے. اب ہوش آئی، باپ رہتی لاش کہاں لے جائے؟ شیطان کی رائے. اس نے دیکھو اب تو پھنس جاؤ گا. ایک ہی طریقہ یہی جو ہے گڈھا کھن کے نہیں دبا کے اوپر مسلح بچھا دو. کسی تمہارے کو شک تھوڑی ہوگا، تم اتنا کام کر سکتے ہو. انہوں نے صاحب جو گڈھا کھود کے اس لڑکی کو صرف دفنا کے برابر کر کے اوپر مسلح بچھا دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر مسلح قابل احترام نہیں ہے. پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے. صلوات خیر اتنے میں جو ہے وہ اچھا
بڑے گھر کے لوگ 10 بجے تک سوئیں گے، نواب لوگ حاکم کے بیٹے ہیں، اب جب اٹھے تو کہنے لگے چلو یار دیکھا جائے آپا کا کیا ہوا، آئے کیا بات ہے، کہنے صاحب ہماری، ارے وہ کب کی ٹھیک ہوئی گئی، تم لوگ کہاں تھے اتنی دیر سے، شک بھی نہیں، وہ چل پڑے۔ دیکھیے ہم لوگوں کے دیہاتوں میں، آپ تو پچھم کے ہیں تو ہم لوگ پوروی ہیں، تو ہم لوگوں کے علاقوں میں ایک مثل مشہور ہے کہ چور سے کہو چوری کرے اور شاہ سے کہو جگتا ہے نا، شیطان کا کام یہی ہے، ادھر یہ کروایا ادھر آدمی کی شکل میں آ گیا شیطان۔ جب لوگ پلٹے کہاں گئے تھے، ارے وہ گئے تھے وہ ہماری بہن، تو کیا ہوا، کب ٹھیک ہو گئی، گھر میں کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن، کیا بکتے ہیں آپ، کہتے یار اتنے تپ رہے ہو تم لوگ، آگے سنو، مار دیا، ارے ایسا کیسا، کہتے جاؤ اس کا مسلح ہٹا کے دیکھو لاش مل جائے گی تم کو، ہمارے اوپر کیوں تاؤ کھاتے ہو۔ ان سے سوچا یار بات تو صحیح ہے، اندھی اس کو پتا ہوتا تو گھر پہ کچھ اندازہ تھا نہیں، جائے گی کہاں، آؤ دیکھتے ہیں، ہٹایا تو تازی مٹی تو کھدائی کی لاش مل گئی، اب تو کسی گواہی کی ضرورت ہے نہیں۔ دیکھیے اب بھی چانس ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا، توبہ کر لے، جس کی بیٹی ہے وہ معاف کر دے اللہ، شیطان اتنے میں نہیں رکے گا، پتہ نہیں کب توبہ کر لے سیٹ ہو جائے معاملہ تو جنت چلا جائے گا بہت بات کر کے، لہٰذا شیطان رکے گا نہیں۔ اب حاکم تک بات پہنچی، حاکم نے کہا لٹکا دو، مولانا ہو کر کے ایسی حرکت، لٹکا دو ان کو، سمجھ گیا۔ اب یہ بیچارے پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے، شیطان پھر آیا، شیطان جب تک ہم کو کافر نہیں بنائے گا تب تک وہ ہارتا نہیں ہے، کہنے لگا مولی صاحب بچا لیں گے۔ ایک جو سب سے غلط جملہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا وہ یہی ہے، کیا، جان ہے تو، یہ سنا ہے بچپنے سے، اس سے غلط جملہ تو ہے ہی نہیں کچھ۔ کتنے لوگ برباد ہوئے ہیں یہی سوچ کے کہ جان ہے تو جہان ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان ہے، اسی میں تو عمر ساتھ پھنسانا چاہے تو صلوات پڑھے اسی زمانے کا ہے نا، پتہ نہیں کہ امام حسین کون ہے، عمر صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کتنا چاہتے تھے ان کو، کیسے چلا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت جھٹکے میں اس نے کہا ٹھیک ہے، جب ابن زیاد نے کہا کہ یہ لو رائے کا پروانہ جاؤ، ٹھیک ہے صاحب، اگر سنو ایک کام کرنا ہے، کیا، کہا حسین کا قتل، پہلے جھٹکے میں اس نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہوگا، قتل وہ لوگ پر چلو، اب پھنس گیا، قصب صبح بتائیں گے۔ اب جو روایت کہتی ہے عمر سعد کے بارے میں، پوری رات یہی سوچتا ہے یار کیا کرے، امام حسین ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کا قتل عام کام تو نہیں ہے، جہنم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یار میں کیا کروں، رے کی حکومت میرا پرانا جو ہے وہ سپنا ہے، خواب ہے، کیا کریں۔ اب دیکھیے رات بھر اس میں رہا، وہ آخر میں اسی بات پر آ گیا، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کا شعر ہے باقاعدہ، یقولون ان اللہ خالق جنت، کہتے ہیں کہ اللہ ایک جنت کا خالق ہے، اس کے یہاں جہنم ہے اور وہاں بڑی سزا ہے، حسین معمولی چیز نہیں ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، کیا، جان ہے تو جان، آج حسین کو مار دیتے ہیں، رائے کی حکومت لے لیتے ہیں، یہ اس کا جملہ ہے، سأتوب بعد سنتین، 2 سال کے بعد توبہ کر لیں گے۔ اسی جھٹکے میں جب اس نے کہا نہیں، اگر وہی کہہ دیتا نہیں کروں گا تو میرے ساتھ بچ جاتا، لیکن کس چیز میں پھنسایا، ارے یار اس وقت مل رہا ہے لے لو، 2 سال بعد توبہ کر لیں گے، نہ رائے ملی نہ توبہ کا چانس ملا۔ اسی کو کہتے ہیں دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے۔ یہ جملہ سب سے غلط ہم کو سکھایا گیا، کیا، جان ہے تو، صلوات بر محمد، تو یہ پھر سیسا ہے، آپ ایک اسی میں پھنس گیا۔ اب یہ تختہ دار پر ہے، شیطان آیا، بچا
بچا لیں گے بھائی بچا لو، کہا ایسے تھوڑی بچائیں گے، ہمارے لیے کچھ کرو، کہا کیا کرنا ہے صاحب، کہا ہمارا سجدہ کر لو. دیکھیے ابھی تک گناہ گار تھا مگر مسلمان تھا، گناہ گار تھا مگر مومن تھا، جھیلتا جہنم میں بھی جاتا تو گناہ کاٹ کے واپس آ سکتا تھا. ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا. تو جو کفر برتے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ورنہ بڑے سے بڑا مجرم اگر ایمان ہے تو سزا کاٹ کے، شیطان اس پر کافی نہیں ہے، اس کو کافر بناؤ ہمیشہ کے لیے. شیطان نے کہا بچا لیں گے، کہا بھائی بچا لو، کہا ایسے تھوڑی، کہا تب، کہا ہمارا سجدہ کرو. یار یہاں کیسے؟ کہا ہم کو کچھ ضرورت نہیں ہے، وضو بڑا کچھ نہیں. کہا تب، کہا بس خالی ہمارے سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو، ہم مان لیں گے سجدہ کر لیا، بچا لیں گے. یہ پھنس گئے، جان ہے تو جہاں نے سوچا بچ جائیں گے، شیطان کے سجدے کی نیت سے پلک جھپکائی، روح نکل گئی. وہ آدمی کل تک جو مستجاب الدعوات تھا وہ مرا کس حال میں؟ وہ یہ کفر کے حال میں. اب یہ تو ان الانسان لفی، یہ تو مومن بھی تھے نا، یہ تو عمل صالح بھی کرتے تھے نا، مستجاب الدعوات بھی تو تھے نا، لیکن مرے تو یہ گھاٹے میں گئے کہ فائدے میں؟ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم کو گڑبڑ بھول جاتے ہیں، اصل میں ہم ٹائم چینج نہیں کرتے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ہندوستان میں کئی بجے فون آن کرنے کے لیے. اب وہ دیکھا تو تھا ہم نے مگر دماغ سے نکل گیا کیا وجہ تھا. کتنی دیر ہوئی؟ تقریباً 20 منٹ ہو گئے. نہیں یار 20-25 40 منٹ ہو گئے. محمد والے محمد صلی اللہ پڑھتے پڑھتے اتنا تو اندازہ کتنا ہو گیا ہوگا. صلوات بس 15 تو اب بتائیے اتنے مقدمے کے بعد بولیے گھاٹے میں ہے آدمی کے فائدے میں؟ گھاٹے میں ہے نا. تو اب فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کہاں چلیے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ انسان کا 2 امتیاز ہے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان. عقل کسے کہتے ہیں؟ زبان پہ کل بات ہوگی. عقل کسے کہتے ہیں؟ فبالعقل یستفید. عقل اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو. فائدہ کیا ہے؟ اتنی دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ قرآن صحیح کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی. یہ سب گھاٹے میں، کسی گارنٹی نہیں ہے. اب قرآن مجید آگے جا کے جگہ کہتا ہے کہ جو لوگ جہنم سے بچ جائیں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنت میں چلے جائیں، فقط فاز، کامیاب ہو گئے. تو اب اصلی کامیابی کیا ہے؟ بولیے. جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کامیاب. امام کیا فرماتے ہیں؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، کامیاب ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عقل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ذریعے جنت میں پہنچا جا سکے. صلوات تو یہ تو ہم نے آپ کو 40 منٹ میں گھما کے یہ سمجھایا کہ عقل کسے کہتے ہیں بقول مولا کے؟ جس کے ذریعے جنت تک پہنچا. ایک آدمی نے اصول کافی میں پہلی جلد میں پہلے ہی پیج پر یہ حدیث مل جائے گی. ایک آدمی نے آ کر کے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ پوچھا مل عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ وہاں امام نے ایک لائن میں جواب دے دیا. یہی جو ہم نے آپ کو سمجھانے میں کتنی دیر لگائی؟ 40 منٹ. امام نے اس کو ایک لائن میں اس طرح کے پوچھا مل عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ماں عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنہ. عقل کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل. اب دیکھیں دونوں جملے ایک ہو گئے نا. مولا کا ہی مطلب یہی تھا اور امام نے کیا فرمایا. تو اب عقل کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. آپ ابھی ایک سوال ہوگا اس میں، عقل کسے کہتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ جنت. تو اب عقل کسے کہتے ہیں؟
کہ جس کے ذریعے آدمی کہاں چلا جائے؟ جنت۔ جنت۔ اور اس چیز کو صاف لفظوں میں امام نے کہا، چھٹے امام نے، ما عبد بہ الرحمن، عقل اس کو کہتے جس سے اللہ کی عبادت اور رحمان کی، واکتسب بہ الجنان، عقل اس کو کہتے جس سے جنت حاصل ہو گئی نا بات، اسی کو تو عقل کہتے ہیں۔ اب بتائیے دنیا میں ایک سے ایک عقل والے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد صاحب کا میں نے 2 بیگھہ کھیت مار دیا، جا کے ان کا انگوٹھا لگوا کے میں نے اپنے نام بیانہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ بہت لڑے بیچارے سپریم کورٹ تک، مگر میں نے ایسی ترکیب لگائی تھی کہ سپریم کورٹ تک نہیں جیت پائے۔ ہر آدمی کہہ رہا یار مولانا کیا دماغ ہے بھائی اس کے پاس، اس کی پوری زمین ہڑپ لی، سپریم کورٹ تک کچھ نہیں ہو پایا، تو یہ دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ہڑپنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں نا، تو ہم نے تو ہڑپ کیا، ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ عقل مند آدمی ہے، امام نے کہا عقل مند اس کو کہتے ہیں جو جنت میں جائے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ صلوات تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو جب اس نے پوچھا امام سے کہ مولا، چھٹے امام سے، مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جس سے رحمان کی عبادت ہو، جنت حاصل ہو، تو اس کا دماغ ہماری طرح آگے گیا۔ یار ایک سے ایک بدماش لوگ دنیا میں، ایک سے ایک جو ہے وہ لوگ ہیں اور چالاک بہت ہیں، مگر آپ بتائیے جو امام سے لڑ جائے سیدھے سیدھے، جو امام سے لڑ جائے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ اور اتنا دماغ اس کے پاس ہے کہ اس نے امام کی فوج میں بغاوت کرا دی۔ یعنی اچھا خاصا صفین کا معاملہ بالکل سیٹ، ابھی ہم نے آپ کو سنایا نا، اچھا اس کے پہلے والی وجہ سے بالکل سیٹ پہنچ چکے ہیں مالک اشتر، کام تمام ہے، اور اس کے ساتھ کچھ دفتی وفتی لگائی چرچا اور اٹھایا، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، خدا کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، ہمارے بیچ قرآن فیصلہ کرے گا۔ کہ بیوقوف لوگ آگے بڑھ رہے، آگے مولا کے سپاہی آگے کہنے لگے صاحب اب تو قرآن کے مقابلے میں لڑنا مشکل ہے ہمارا جو ہے۔ امام نے کہا یار وہ دھوکہ ہے، قرآن ناطق میں ہوں۔ لاکھ سمجھایا مگر نہیں سمجھے، ٹوٹ گئی، آگے وہی نہروان ہوا۔ کس نے توڑا؟ وہی سب ہونا نا۔ دماغ کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ کی بات ہے۔ علی کی فوج میں جو بغاوت کرا دے، دماغ کی بات ہے نا۔ تو دنیا عقل مند کہے گی نہیں کہے گی؟ یہ جب امام نے اس سے کہا کہ جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو، تو بوکھلا گیا۔ اس نے سیدھے نام لے کے پوچھ لیا بھائی ماں دل کا فن، تو جو اس کے پاس ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو عقل ہی ہے۔ امام نے جواب دیا کہ سنیے پھر بقیہ کل۔ امام نے فرمایا دل کا نکرا، یہ عقل نہیں ہے بابو، اس کو نکرا کہتے۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو عرب کے لیے بھی نیا تھا، امام نے وضاحت کی یہ نکرا کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا دل کا نکرا، دل کا شیطنہ ہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، اس کو نکرا کہتے ہیں، اس کو شیطنت کہتے ہیں۔ یہ عقل جیسی دکھتی ہے عقل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چالاک آدمی عقل مند نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد چالاک اور ہے، عقل مند اور ہے۔ تو دنیا میں ایک سے ایک چالاک ہے، لیکن عقل مند کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یہی مولا نے فرمایا للانسان فضیلتان، انسان کے بولیے دو فضیلت ہے، دو امتیاز ہے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فبالعقل یستفید، عقل جس سے آدمی فائدہ حاصل کرے، اور اصلی فائدہ کیا ہے؟ جنت تک جانا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ مجھے پھر پہنچانا پڑے۔ عقل مند کون ہے؟ جنت طرف، جو جنت میں چلا جائے۔
عقل اس کو کہتے ہیں. ہو گئی بات. اب آئیے ادھر. روایت کہتی ہے من بکا علی الحسین ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب. تو اب ان سے بڑا عقل مند کون ہے کہ جو جنت کے حصول کے لیے فرش عزا پر آتے ہیں. اب سمجھے حدیث کے روح سے واقعی عقل مند لوگ کون ہیں کہ جو حسین کے فرش مجلس پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مگر اس کے بھی اپنے شرائط ہیں. امام حسین سلام اللہ علیہ کا ذکر مبارک بے شک بہشت میں جانے کا باعث ہے. بے شک روایتیں کہتی ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن سے امام نے فرمایا یا ابن شبیب ان كنت باقيا على شيء فكر الحسین. اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پہ رونے کا دل چاہے نا تو حسین پر رویا. یہ عقل مندی ہے. حسین کا غم منانا عقل مندی ہے. لیکن میرے بھائیوں اس چیز پر بھی نظر کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم جنت میں جانے کا سبب ہے. مگر امام حسین علیہ السلام کا غم ہمارے لیے گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں بن سکتا. گرین کارڈ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم امامہ لگا لیں قبا پہن لیں مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہم کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. ان کا مار لو ان کا دبا لو ان کا کر لو. کہاں ہے. یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی عظمت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو پھر اس کی عقل پر شبہ ہوگا. یہ کون سا عقل مند ہے کہ فرش عزا پر بھی آتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. صلوات پھر ہماری عقل پر سوال. تو واقعی عقل مند کون ہے کہ جو فرش عزا پر آئے اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی. اسی لیے امام نے کیا کہا تھا. امام نے خالی یہ نہیں کہا کہ جنت میں چلا جائے. جب اس نے پوچھا کہ من عاقل مولا عاقل کسے کہتے ہیں تو امام نے دو باتیں. ماں او بے دبی الرحمن پہلے جھٹکے میں جس کے ذریعے اللہ کی عبادت وقت سے بہل جنا. دوبارہ فرمایا اور جنت حاصل ہو. تو مین عقل کیا ہے اللہ کی عبادت اور جنت کا حصول. تو آؤ فرش عزا پر یہ عقل مندی تو ہے مگر عبادت کر کے آؤ تب عقل مکمل ہوگی. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اور پوری کربلا کا مقصد کی حضرت سید الشہداء کا سلام اللہ علیہ پوری قربانی کا مقصد ہی